اس بات میں سچا ہے یا نہیں کہ خلقتنی من نار، کس کو خالق مان رہا ہے؟ ابلیس ہو کہ خالق کس کو مان رہا ہے؟ یہ جھوٹ سن، یہاں تو نہیں نا جھوٹ بول رہا. کس نے پیدا کیا ہے؟ تو نے، یعنی اللہ نے. کس چیز سے مجھے پیدا کیا ہے؟ آگ سے. یہ دونوں باتیں سچی ہیں یا نہیں؟ خلقتہ من طین، تو نے ہی اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. آدم کا خالق کسے مان رہا ہے؟ اللہ کو. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ بات بھی اس کی سچی ہے یا نہیں؟ اب جھوٹ کہاں ہے، غلطی کہاں ہے، کہاں وہ لانتی بن رہا ہے؟ توجہ رہے. اس کا ساری بکواس اس لفظ میں ہے، میں افضل ہوں. اللہ کرے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. ساری اس کی بکواس، غلطی، ہٹ دھرمی، ضد، جو بلا اس کے اندر مانو، وہ کس میں ہے؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. دلیل کیا؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے خاک سے پیدا کیا ہے. آگ سے پیدا ہونے والا خاک سے پیدا ہونے والے سے. اب آپ فرمائیے یہ بات اس کی صحیح ہے یا غلط؟ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں آدم سے افضل ہوں. یہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. یہ دونوں باتوں تو صحیح ہے. تو اس کی غلط بات کون سی ہے؟ کہ میں افضل ہوں. اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں، اس کی اپنی فکر میں وہ یہ سمجھتا ہے جو آگ سے پیدا ہو وہ خاک سے پیدا ہونے والے سے افضل ہوتا ہے. گویا وہ اللہ کو کہہ رہا ہے مجھے تو نے اس سے افضل بنایا تھا، پھر مجھے اس کے سامنے سجدے کا تو نے کیوں حکم دے دیا؟ اپنے حکم پہ نظر ثانی کر. گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا تھا آگ سے، اس کو پیدا کیا تھا خاک سے، پھر مجھے حکم دے دیا اس کے سامنے سجدہ کر، حالانکہ میں اس سے افضل تھا. تو کیوں حکم دے رہا ہے افضل کو مفضول کے سامنے سجدے کا؟ یہی اس کی بکواس تھی. نہیں سمجھ سکا کہ کیا اللہ غلط حکم بھی دے سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کا کوئی حکم کہیں ملے؟ بادشاہ جو تھا ہماری سرائکی میں ایسی ابا سائیں جو تھے ول بادشاہ جو تھے، ساری گالتے میں چل دی ہے نا. جے کیوں غلط آخرا ہوئے ول بڑے سونے طریقے نہ لاتے ہیں. بادشاہ جو تھا تو کیا خیال ہے اللہ بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے یا نہیں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا نہیں؟ جس سے چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے بادشاہی اگر دے دے تو بھی ٹھیک کرتا ہے یا نہیں؟ اگر واپس لے لے نہیں کسی حالت میں تو غلطی کرتا ہوگا. جی میرے دوست، شیطنت ابلیسیت یہی ہے کہ ابلیس وہ ہوتا ہے جو اپنے خالق کے حکم کو چیلنج کر کے یہ کہتا ہے تو نے یہ غلط کیا ہے، میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں. جو خالق کو کہے تو نے غلط کیا ہے اور میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، وہی تو لعنتی ہوتا ہے. یا رسول اللہ، نہ سمجھا وہ اس بات کو یا نہ اس نے توجہ کی اس بات کی طرف. یہ اس کے اندر جو حسد اور انانیت اور تکبر موجود تھا اس نے اسے اس بات سے روک دیا کہ وہ یہ بات نہ کرتا کہ تو میٹیریل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے.
ویسے بھی بات کہنا کوئی صحیح نہیں ہے کہ آگ افضل ہے مٹی سے یا مٹی افضل ہے آگ سے. میٹیریل کی بنیاد پر بات نہ کر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے. اچھا یہاں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں. یہ تو ہے کہ وہ جو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے شاہی دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. بادشاہ ہے, جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, کبھی وہ غلط بھی چاہتا ہے؟ کسی کو عزت دے دیتا ہے, کسی کو ذلت دے دیتا ہے. جس کو عزت دیتا ہے ٹھیک کرتا ہے یا نہیں؟ جس کو ذلت دے دیتا ہے نہیں. کہیں تو شاید بادشاہ جو ہوا, یہ لوگوں کے خیالات ہیں جو میں آپ کے سامنے ان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں جی بادشاہ جو ہویا, بے پرواہ جو ہویا, بے نیاز جو ہویا, جی میں مرضی آوی کرے. نہیں میرے دوست, وہ جو چاہتا ہے عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے. وہ جو کرتا ہے عین حکمت کے مطابق کرتا ہے. اس کا کچھ کرنا کبھی حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. وہ اتنا حکیم مطلق ہے کہ اس نے محمد جیسے کو حکمت عطا کی ہے, اس نے علی جیسے کو حکمت عطا فرمائی ہے. جو محمد کو محمد بنائے, جو علی کو علی بنائے, جو حسین کو حسین بنائے, وہی تو سب کا رب ہوتا ہے. یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی. اگر اس نے مولا علی کو علی بنا دیا اور جعفر طیار کو علی نہ بنایا. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے بارے میں کل تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی تھی. حضرت علی ان کے آخری چھوٹے بیٹے ہیں یا پہلے بیٹے؟ حضرت علی حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں. ان کے اور کتنے بھائی ہیں؟ 3 اور بھائی ہیں. وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں یا کسی اور زوجہ سے ہیں؟ انہی کے بیٹے ہیں. 4 بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے, حضرت فاطمہ بنت اسد سے. پہلے بیٹے کا نام حضرت طالب, دوسرے بیٹے کا نام حضرت عقیل, تیسرے بیٹے کا نام حضرت جعفر, چوتھے بیٹے کا نام علی. پہلا بیٹا بھی پیدا ہو چکا, دوسرا بھی پیدا ہو چکا, تیسرا بھی پیدا ہو چکا. شاید آتی رہتی ہو اپنی دعا کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے پاس, اور ہر بیٹے کی مشکل کے وقت وہ دعائیں آ کے مانگتی ہو. لیکن نہ طالب کے لیے گھر کی دیوار پھٹی, نہ عقیل کے لیے خانہ کعبہ میں شگاف آیا, اور نہ حضرت جعفر کے لیے آیا ہے. تو اس کے لیے جس کے حق کا وسیلہ لے کے کہہ رہی ہے میں تجھ سے مانگتی ہوں اپنے اس بیٹے کے حق کے واسطے جو اس وقت میرے بطن میں ہے, اور میں مانتی ہوں کہ یہ تیرا ولی ہے کہ میرے پیٹ میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. کوئی یہاں بیٹھا ہو, مجھے کیوں نہیں نبی بنا دیا, مجھے کیوں نہیں رسول بنا دیا, مجھے کیوں نہیں ولی بنا دیا, مجھے کیوں نہیں سید زادہ بنا دیا. بتھاڑی دیکھ تے کھکھاڑی دیکھ. ان میری باتوں میں تجھے بہت سارے پیروں کی پیری کھل جائے گی, بہت سارے مولویوں کی مولویت کھل جائے گی, بہت سارے بنے ہوئے لوگوں کی بناوٹ کھل جائے گی. بے شک وہ بار بار کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, لیکن ادھر فرماتا ہے میں کبھی کچھ نہیں چاہتا مگر جو چاہتا ہوں اپنی حکمت کے عین مطابق چاہتا ہوں. میری کوئی بات حکمت کے خلاف نہیں ہوتی, میرا کوئی اقدام
غیر حکیمانہ نہیں ہوتا. تو محمد مصطفیٰ کے کسی اقدام کو غیر حکیمانہ نہیں کہہ سکتا, تو علی کے اقدامات کو غیر حکیمانہ نہیں کہہ سکتا, تو زہرا بتول کی کسی گفتگو کو غیر حکیمانہ نہیں کہہ سکتا, تو اس کے اقدام کو کیسے غیر حکیمانہ کہہ سکتا ہے جس نے زہرا کو زہرا بنایا, جس نے علی کو علی بنایا. اللہ کی قدرت زیادہ ہے یا اللہ کی حکمت؟ میرے خیال میں آج آپ کا میں نے سخت امتحان لینا شروع کر دیا. اللہ کی قدرت زیادہ ہے یا اللہ کی حکمت؟ امیر المومنین کے اس فرمان کے سائے تلے جواب سوچئے. لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اس کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں, قدرت بھی اس کی صفت ہے, لامحدود ہے, حکمت کی اس کی صفت ہے. دو لامحدودوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ دونوں جو لامحدود ہیں, ہم کس کا فیصلہ کریں؟ لیکن اگلی بات, اللہ کبھی اپنی قدرت کو اپنی حکمت سے ہٹ کر استعمال کرتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قدرت کو استعمال میں لائے حکمت کے بغیر؟ اگر ایسا ہو تو وہ اللہ ہی نہیں. پھر میں دہراؤں گا, کیا علی مولا بھی کوئی اقدام ایسا کر سکتے ہیں جو حکمت کے خلاف ہو؟ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی امام معصوم ایسا کوئی اقدام کر سکتا ہے جو حکمت کے خلاف ہو؟ یہی تو ان کی عصمت کی ترجمانی ہے. اسی لیے تو ہم ان کو کیا مانتے ہیں؟ معصوم مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ہر کام میں حکمت سکھائی ہے. اور یہی وجہ ہے علی کی زندگی 4 دوروں پر مشتمل ہے. ایک نبی کے ہجرت سے پہلے, ایک نبی کی ہجرت کے بعد آپ کی وفات تک, اور ایک پھر آپ کی وفات کے بعد اپنی حکومت تک, اور ایک اپنی حکومت کے بعد اپنی شہادت تک. ان 4 دوروں میں کبھی علی کی تلوار نیام سے باہر ہے, کبھی علی کی تلوار نیام کے اندر ہے, کبھی اس حال میں آتا ہے کہ جو سامنے آتا ہے اس کو پچھاڑ دیتا ہے, نہ مرحب رک سکتا ہے, نہ انتر وہاں کھڑا رہ سکتا ہے, نہ کل کفر, ہر ایک کو لتاڑتا, پچھاڑتا, مارتا, گراتا, علم اسلام کو سلب بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر ایک زمانہ وہ آ جاتا ہے, زہرا رو رہی ہے, علی گھر کے اندر ہے, زہرا جیسا ناموس ہے علی کا, ایسا ناموس اللہ نے عطا فرمایا ہے جس کی مثل اس کائنات میں کوئی خاتون ہو نہیں سکتی. کوئی اتنی عظیم خاتون ہے, کوئی اتنی عظیم خاتون ہے کہ جس کے استقبال کے لیے رحمت للعالمین کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج اللہ جانے کیا سبب ہے اور کیا حکمت ہے کہ دروازے کے پیچھے زہرا کھڑی ہے, دروازے کے باہر ظالم کھڑے ہیں, ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے, علی گھر کے اندر سن رہے ہیں, بالآخر دروازہ کھل جاتا ہے, گر جاتا ہے, ناموس حیدر کرار در و دیوار کے درمیان پسنے لگ جاتی ہے, اور بالآخر یہ منظر آتا ہے کہ آواز آتی ہے, یا فز ہلمی الیہ وسندینی الی صدرک انہم قتلوا ما فی احشائی. آؤ فضا, مجھے اپنے سینے کی ٹیک دے کے اٹھا کے بٹھاؤ, انہوں نے میرے بطن کی امانت کو قتل کر دیا ہے.
بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ میں کیسے یہ جملہ ادا کروں؟ حضرت امام حسن مجتبی ایک محفل میں تھے، کچھ لوگ جمع تھے، اس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص باہر سے آیا، دروازے میں داخل ہوا، امام حسن نے رو کے کہا تو ہی وہی شخص ہے جس نے میری ماں کے چہرے پہ تماچا مارا۔